السلام علیکم سامعین، حاضر خدمت ہے آب حیات کی اگلی قسط۔ سالار نے اس مسئلے کو کیسے حل کیا تھا یہ امامہ نہیں جانتی تھی۔ اسکول کی تعمیر دوبارہ کیسے شروع ہوئی اسے یہ بھی نہیں پتہ تھا، لیکن اسکول دوبارہ بن رہا تھا۔ سالار پہلے سے زیادہ مصروف تھا۔ اس کی زندگی میں آنے والا ایک اور طوفان بغیر کسی تباہی کے گزر گیا تھا۔ مجھے ہاتھ دکھانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، سالار نے دو ٹوک انکار کرتے ہوئے کہا۔ لیکن مجھے ہے، وہ اصرار کر رہی تھی۔ یہ سب جھوٹ ہوتا ہے، اس نے بچوں کی طرح سے بہلایا۔ کوئی بات نہیں، دکھانے میں کیا حرج ہے؟ اس کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ تم کیا جاننا چاہتی ہو اپنے مستقبل کے بارے میں؟ مجھ سے پوچھ لو۔ سالار نے اسے پامس کے پاس لے جانے کے بالکل بھی موڈ میں نہیں تھا، جو کہ اسی 5 اسٹار ہوٹل کی لابی میں تھا جہاں وہ کچھ دیر پہلے کھانا کھانے کے لیے آئے تھے۔ کھانے کے بعد اس کی بیوی کو پتہ نہیں پامس کی یاد کہاں سے آ گئی تھی۔ ویری فنی، اس نے مذاق اڑایا۔ اپنے مستقبل کا تو تمہیں پتہ نہیں، میرے کا کیسے پتہ ہوگا؟ کیوں، تمہارا اور میرا مستقبل ساتھ ساتھ نہیں ہے کیا؟ اس نے مسکرا کر اسے جتایا تھا۔ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں، پامس کے پاس چلتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں۔ اس کا اصرار بڑھا تھا۔ دیکھو، ہمارا آج ٹھیک ہے، بس کافی ہے۔ تمہیں کل کا مسئلہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور وہ بھی رضامند نہیں ہو رہا تھا اب بھی۔ مجھے ہے کل کا مسئلہ، وہ کچلا کر بولی۔ اسے شاید یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اس کی فرمائش کے اوپر اس طرح کے رد عمل کا اظہار کرے گا۔ کتنے لوگ ہاتھ دکھا کے جاتے ہیں اس پامس کو۔ تمہیں پتہ ہے، میری کولیگز کو ان کے فیوچر کے بارے میں کتنا ٹھیک ٹھیک بتایا تھا۔ بھابھی کی بھی کزنز آیا کرتی تھیں ان کے بارے میں بھی وہ اسے قائل کرنے کے لیے مثالیں دے رہی تھی۔ بھابھی آتی تھی ان کے پاس؟ اسے چونک کر پوچھا تھا۔ نہیں، وہ اٹکی۔ تو یہ کہ ان کو انٹرسٹ نہیں ہوگا، مجھے تو ہے، اور تم مجھے لے کر نہیں جاؤ گی تو میں خود چلی جاؤں گی۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی تھی۔ کب؟ ابھی؟ وہ بے اختیار ہنسا۔ اس نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا تھا، پامس کو ہاتھ دکھانا دنیا کی سب سے بڑی حماقت ہے۔ میں تمہیں ایسی حماقت کی توقع تم سے نہیں کرتا تھا، لیکن اب تم ٹھیک ضد کر رہی ہو تو ٹھیک ہے، تم دکھا لو ہاتھ۔ تم نہیں دکھاؤ گے؟ اس نے لابی کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ نہیں، سالار نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا۔ چلو کوئی بات نہیں، خود ہی تو کہہ رہے ہو کہ میرا اور تمہارا مستقبل ایک ساتھ ہی ہے۔ جو میرے بارے میں بتائے گا پامس، وہ تمہارے بارے میں بھی ہوگا۔ امامہ اسے چھیڑ رہی تھی۔ مثلاً؟ سالار نے بھویں اچکاتے ہوئے کہا۔ مثلاً اچھی خوشگوار ازدواجی زندگی اگر میری ہوگی تو تمہاری بھی تو ہوگی نا۔ ضروری نہیں ہے، وہ اسے تنگ کر رہا تھا۔ ہو سکتا ہے شوہر کے طور پر میری زندگی بری گزرے تمہارے ساتھ، تو مجھے کیا، میری تو اچھی گزر رہی ہے نا۔ امامہ نے کاندھے اچکا کر بے نیازی دکھائی۔ تم عورتیں بڑی سیلفش ہوتی ہو۔ اسے ساتھ چلتے ہوئے اس کے رویے کی مذمت کی۔ تو نہ کیا کرو پھر ہم سے شادی، نہ کیا کرو ہم سے محبت۔ ہم کون سی مری جا رہی ہوتی ہیں تم مردوں کے لیے؟ اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ وہ ہنس پڑا۔ چند لمحوں کے لیے وہ واقعی لاجواب ہو گیا تھا۔ ہاں، ہم مرے ہی جا رہے ہوتے ہیں تم لوگوں پر۔ عزت کی زندگی راس نہیں آتی، شاید اسی لیے۔ وہ چند لمحوں بعد بڑبڑایا۔ تمہارا مطلب ہے تم میری سے شادی سے پہلے عزت کی زندگی گزار رہے تھے؟ وہ یکدم برا مان گئی۔ ہم شاید جنرلائز کر رہے ہیں، اس کا بدلتا موڈ دیکھ کر گڑبڑایا۔ نہیں، تم صرف اپنی بات کرو۔ تم اگر ناراض ہو رہی تو چلو پامس کے پاس نہیں جاتے۔ سالار بے حد سہولت سے موضوع سے ہٹا رہا تھا۔ نہیں، میں کب ناراض ہوں؟ ویسے ہی پوچھ لیا تھا۔ ایک لمحے میں اس کا موڈ بدلا۔ ویسے تم پوچھو کہ کیا پامس سے؟ اس نے بات کو مزید گھمایا۔ بڑی چیزیں ہیں، اس نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا، مگر تب تک وہ پامس کے پاس پہنچ چکے تھے۔ ایک طرف کرسی پر بیٹھا وہ غیر دلچسپی سے اپنی بیوی اور پامس کی ابتدائی گفتگو کو سنتا رہا، لیکن اسے اپنی بیوی کی دلچسپی اور سنجیدگی بڑی حیرت کر رہی تھی۔ پامس اب اس کا ہاتھ پکڑے عدسے کی مدد سے اس کی لکیروں کا جائزہ لے رہا تھا۔ پھر اس نے بے حد سنجیدگی سے کہنا شروع کیا۔ لکیروں کا علم تو نہ تو حتمی ہے نہ ہی الہامی، ہم صرف وہی باتیں بتاتے ہیں جو لکیریں بتا رہی ہوتی ہیں۔ بہرحال مقدر بنتا، سنورتا اور بگڑتا صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے۔ وہ بات کرتے کرتے چند لمحوں کے لیے رکا، پھر اسے جیسے حیرانی سے کچھ دیکھتے ہوئے بے اختیار اس کا چہرہ دیکھا، پھر برابر کی کرسی پہ بیٹھے اس کے شوہر کو، جو صرف بلیک بیری پر کچھ میسیجز کرنے پر مصروف تھا۔ بڑی حیرت کی بات ہے، پامس نے دوبارہ اس کا ہاتھ دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا؟ اس نے کچھ بے تاب ہو کے پامس سے پوچھا۔ آپ کی پہلی شادی ہے؟ بلیک بیری پر میسج کرتے کرتے اس نے چونک کر پامس کو دیکھا۔ اس کا خیال تھا یہ سوال ان کے لیے تھا، لیکن پامس کی مخاطب اس کی بیوی تھی۔ ہاں، امامہ نے کچھ حیران ہو کر پہلے پامس کو پھر اسے دیکھا۔ اوہ اچھا۔ پامس پھر کسی غور و خوض میں مشغول ہو گیا۔ آپ کے ہاتھ پر دوسری شادی کی لکیر ہے، اور ایک بہت مضبوط لکیر، ایک خوشگوار، کامیاب اور دوسری شادی۔ پامس اس کا ہاتھ دیکھتے ہوئے جیسے حتمی انداز میں کہا۔ امامہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے گردن موڑ کر اپنے شوہر کو دیکھا۔ وہ اپنی جگہ پہ بالکل ساکت تھا۔ آپ کو یقین ہے؟ امامہ کو لگا جیسے پامس نے کچھ غلط پڑھا اس کے ہاتھ پر۔ جہاں تک میرا علم ہے اس کے مطابق
تو آپ کی 2 ہی شادی کی لکیریں ہیں، اور دوسری لکیر پہلی لکیر کی نسبت زیادہ واضح ہے۔ پامس اب بھی اس کی ہاتھ پر نظر جمائے بیٹھا تھا۔ سالار نے ماما کے کسی اگلے سوال سے پہلے جیب سے والٹ اور والٹ سے کرنسی نکال کر پامس کے سامنے رکھا اور بڑی شائستگی سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، تھینک یو، بس اتنی انفارمیشن کافی، ہم لیٹ ہو رہے ہیں، ہمیں جانا ہے۔ اسے اٹھ کر وہاں سے چلتے دیکھ کر ماما نہ چاہنے کے باوجود اٹھ کر اس کے پیچھے آ گئی۔ مجھے ابھی اور بہت کچھ پوچھنا تھا اس سے، اس نے خفگی سے سالار کے برابر آتے ہوئے کہا، مثلاً؟ سالار نے کچھ تیکھے انداز میں کہا۔ وہ فوری طور پر اس کی بات کا جواب نہیں دے سکی۔ اس نے مجھے اور پریشان کر دیا۔ ماما نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا، لیکن جب وہ پارکنگ میں آئے تو اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی سالار سے کہا، اٹ واز یور چوائس۔ سالار نے کچھ بے رحمی سے کہا، اس نے تمہیں نہیں بلایا تھا، تم گئی تھی اس کے پاس اپنا مستقبل دیکھنے۔ سالار، تم مجھے چھوڑ دو گے کیا؟ امامہ نے اس کی بات کے جواب میں یکدم کہا، یہ نتیجہ اگر تم پامس کی پیشن گوئی کے بعد نکالا تو مجھے تم پر افسوس ہے۔ سالار کو غصہ آیا تھا۔ اس پر امامہ کچھ خفیف سی ہوئی۔ ایسے ہی پوچھا میں نے، تمہیں پہلے کم وہم ہے میرے بارے میں کہ کسی پامس کی ضرورت پڑ جائے تمہیں؟ سالار کی خفگی کم نہیں ہو رہی تھی۔ دوسری شادی تو تمہاری پریڈکٹ کر ہی چکا ہے، ایک خوشگوار کامیاب ازدواجی زندگی، اور تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ کیا میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم مجھے چھوڑ دو۔ سالار نے اس بار چپتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ ان کی گاڑی مین روڈ پر آ چکی تھی۔ میں تو تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتی، امامہ نے سالار کو دیکھے بغیر بے ساختہ کہا۔ پھر ہو سکتا ہے میں مر جاؤں، اس کے بعد تمہاری دوسری شادی ہو۔ سالار کو یکدم اسے چڑھانے کی سوجی۔ امامہ نے اس بار خفگی سے اسے دیکھا۔ تم بے وقوفی کی باتیں مت کرو، ویسے تم کر لینا، اگر میں مر گیا تو اکیلی مت رہنا۔ امامہ نے کچھ اور برا مانا۔ میں کچھ اور بات کر رہی ہوں، تم کچھ اور بات شروع کر دیتے ہو، اور تمہیں اتنی ہمدردی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سالار کے مشورے نے اسے ڈسٹرب کیا تھا، اس کے جملے کی بے ربطگی میں چھلکا تھا۔ سالار خاموش ہوا، امامہ بھی خاموش تھی۔ تم اصل میں یہ چاہتے ہو کہ میں تم سے کہوں کہ اگر میں مر جاؤں تو تم دوسری شادی کر لینا؟ وہ کچھ لمحوں کے بعد یکدم بولی۔ وہ اس کی ذہانت پر اش کر اٹھا۔ تو کیا میں نہ کروں؟ سالار نے جان بوجھ کر اسے سنجیدگی سے چھیڑا۔ اسے جواب دینے کے بجائے اسے بڑے پریشان انداز میں دیکھا۔ مجھے پامس کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ پچھتائی تھی۔ تم مجھ سے سود کے بارے میں سوال کرتی ہو اور خود خدا پر یقین نہیں رکھتی کہ اللہ کے سوا کسی انسان کو کسی دوسرے انسان کی قسمت یا حال کا پتہ کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ صاف گو تھا اور ہمیشہ سے تھا، مگر اس کی صاف گوئی نے امامہ کو کبھی اس طرح شرمندہ نہیں کیا تھا جس طرح اب کیا۔ گھڑوں پانی پڑنے کا مطلب اسے آج پہلی مرتبہ سمجھ میں آیا تھا۔ انسان ہوں، فرشتہ تو نہیں ہوں نا، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ جانتا ہوں، اور تمہیں کبھی فرشتہ سمجھتا بھی نہیں۔ میں نے مارجن آف ایرر تمہیں دیتا رہتا ہوں، لیکن تم مجھے نہیں دیتی۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ بہت کوئی کم غلط بات کیا کرتا تھا۔ اماموں کو اعتراف تھا۔ زندگی اور قسمت کی پتہ اگر ان سائنچوں، 500 اعداد و لکیروں اور ستاروں سے ہونے لگا تو پھر اللہ انسان کو عقل ہی نہ دیتا، بس یہی چیزیں ہیں دنیا میں اتار کر انسان کو اتار دیتا بس۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا اور وہ شرمندگی سے سن رہی تھی۔ جب مستقبل بدل نہیں سکتے تو اسے جان کر کیا کریں گے؟ بہتر ہے غائب ہی رہے۔ اللہ سے اس کی خبر کے بجائے اس کا رحم اور کرم مانگنا بہتر ہوتا ہے۔ وہ بول ہی نہیں سکی۔ سالار بعض دفعہ اسے بولنے کے قابل ہی نہیں چھوڑتا تھا۔ یہ یقین، یہ اعتماد اس کا اثاثہ تھا۔ یہ اس کے پاس سے کیسے چلا گیا تھا؟ اس رات امامہ کو پہلی بار یہ بے چینی ہوئی تھی۔ وہ ساتھی تھے، رقیب نہیں تھے، پر اسے چند لمحوں کے لیے سالار سے رقابت محسوس ہوئی۔ وہ امام کے درجے میں اس سے بہت پیچھے تھا، اور اسے پیچھے کیسے چھوڑنے لگا تھا؟ وہ سالار کے ساتھ خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھی ہوئی ہے۔ سالار اس کے دائیں جانب تھا۔ وہ وہاں ان کی آخری رات تھی۔ وہ پچھلے 15 دنوں سے وہاں تھے۔ وہ اپنی شادی کے 7 ماہ بعد اسے عمرہ کے لیے لے کر آیا تھا۔ احرام میں ملبوس سالار کے برہنہ کاندھے کو دیکھتے ہوئے اماموں نے لمبے عرصے بعد وہ خواب یاد آیا۔ سالار کے دائیں کاندھے پر کوئی زخم نہیں تھا، لیکن اس کے بائیں کاندھے کی پشت پر اب اس ڈنر کے نائف کا نشان تھا جو ہاشم مبین نے اسے مارا تھا۔ تم نے پہلے کبھی مجھے اس خواب کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ وہ اماموں کے منہ سے اس کے خواب کو سن کے شاک رہ گیا تھا۔ کب دیکھا تھا تم نے یہ خواب؟ اماموں کو تاریخ، مہینہ، دن، وقت سب یاد تھا۔ کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ اس دن جلال سے ملی تھی، اتنے سالوں کے لاحاصل انتظار کے بعد۔ سالار کنگ تھا۔ وہ وہی رات تھی جب وہ یہاں امامہ کے لیے گڑ گڑا رہا تھا، اس آس میں کہ اس کی دعا قبول ہو جائے، یہ جانے بغیر کہ اس کی دعا قبول ہو رہی تھی۔ اس دن میں یہیں تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے امامہ کو بتایا۔ اس بار وہ ساکت ہوئی تھی۔ عمرہ کے لیے؟ سالار نے سر ہلایا۔
وہ سر جھکائے اپنے ہونٹ کاٹتا رہا، وہ کچھ نہیں بول سکی، صرف اسے دیکھتی رہی۔ اس دن تم یہاں نہ ہوتے تو شاید ایک لمبی خاموشی۔ اس کے بعد اسے کچھ کہنا چاہا مگر بات مکمل نہیں کر سکی۔ شاید سالہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، یوں جیسے چاہتا وہ بات مکمل کرتی۔ وہ کیسے کرتی؟ اسے کیسے کہہ دیتی کہ اس دن یہاں نہ ہوتا تو شاید جلال اس سے ایسی سرد مہری، ایسی بے رخی نہ برتتا، وہ سب کچھ نہ کہتا جو اس نے کہا تھا۔ اس کے اور جلال کے بیچ میں وہ اللہ کو لے آیا تھا، اور اس لیے سالار کو یقیناً اللہ ہی نے چنا تھا۔ ایک گہری سانس لے کر سب کچھ سرے سے جھٹکنے کی کوشش کی تھی، لیکن سالار کی باتیں اس کی سماعتوں سے چپک کر رہ گئی تھیں۔ اتنے سالوں میں جب بھی یہاں آیا تمہارے لیے بھی عمرہ کیا میں نے، وہ بڑے سادہ لہجے میں امامہ کو بتا رہا تھا، اسے رلا رہا تھا۔ تمہارے اس طرف سے ہر سال عید پر قربانی بھی کرتا ہوں میں۔ کیوں؟ امامہ کی آواز بھر آئی تھی۔ تم منقوہہ تھی میری، دور تھی، لیکن میری زندگی کا حصہ تھی۔ وہ روتی گئی تھی۔ اس کے لیے سب کچھ اس شخص نے کرنا تھا کیا؟ اسے سالار کے حافظ قرآن ہونے کا پتہ بھی اس وقت چلا جو جلال کی نعت سن کر مسحور ہو جاتی تھی، اور اب وہ حرم میں سالار کی قرأت سن کر کنگ تھی۔ ایسی قرأت کہاں سے سیکھی تم نے؟ وہ بغیر پوچھے نہیں رہ سکی تھی۔ جب قرآن پاک حفظ کیا تھا تب۔ اب تو پرانی بات ہوگی، اس نے سادہ سے لہجے میں بتایا۔ امامہ کو چند لمحوں کے لیے اپنے کانوں پہ یقین ہی نہیں آیا کہ تم نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا۔ ڈاکٹر صاحب نے کبھی نہیں بتایا، وہ شاک تھی۔ تم نے بھی کبھی نہیں بتایا اتنے مہینوں میں؟ پتہ نہیں، کبھی خیال ہی نہیں آیا۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس آنے والے زیادہ تر حفاظ ہی ہیں، میرا حافظ ہونا ان کے لیے انوکھی بات نہیں ہوگی، وہ کہہ رہا تھا۔ تم اتنا حیران کیوں ہو رہی ہو؟ آنسوؤں کا ایک ریلا امامہ کی آنکھوں میں تھا۔ جلال کو پیڈسٹل پہ بٹھائے رکھنے کی ایک وجہ اس کا حافظ قرآن ہونا بھی تھا، اور آج وہ جس کی بیوی تھی وہ حافظ قرآن بھی تھا۔ وہ بہت سی نعمتیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کس نیکی کی عوض اسے عطا کی تھی، سمجھ ہی نہیں آتا تھا وہ دلوں کی کیسے سن لیتا ہے۔ وہ سنتی آئی تھی، وہ دلوں کو کیسے بوجھ لیتا ہے۔ وہ دیکھ رہی تھی، سب کچھ کن تھا اللہ کے لیے، بس ایسے ہی، اتنا ہی سہل، آسان، پلک جھپکنے سے پہلے، سانس آنے سے بھی پہلے۔ اللہ سامنے ہوتا تو اس کے قدموں میں گر کر رو پڑتی۔ بہت کچھ مانگا تھا، پر یہ تو صرف چاہا تھا۔ وہ اتنا کچھ دے رہا تھا، اس کا دل چاہا وہ ایک بار پھر بھاگ کر حرم چلی جائے، جہاں سے کچھ دیر پہلے آئی ہے۔ رو کیوں رہی ہو؟ اس کے آنسوں کی وجہ نہیں جان پایا تھا، وہ روتے ہوئے روتے ہنسی۔ بہت خوش ہوں اس لیے، تمہاری ایسا مند ہوں اس لیے، نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر پا رہی اس لیے۔ وہ روتی ہنستی کہتی جا رہی تھی۔ بے وقوف ہو اس لیے، سالار نے جیسے خلاصہ کیا۔ ہاں وہ بھی ہوں۔ اس نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے شاید پہلی بار سالار کی زبان سے اپنے لیے بے وقوف کا لفظ سن کر خفگی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ایک لمحہ کے لیے امامہ نے آنکھیں بند کی، پھر آنکھیں کھول کر حرم کے صحن میں خانہ کعبہ کے بالکل سامنے برابر میں بیٹھے سالار کو دیکھا، جو خوش الانی سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم جو کچھ کر رہی ہو امامہ، تم اس پر بہت پچھتاؤ گی، تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ 9 سال پہلے ہاشم مبین نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا تھا، ساری دنیا کی ذلت، رسوائی، بدنامی، بھوک تمہارا مقدر بن جائے گی۔ انہوں نے اس کے چہرے پر ایک اور تھپڑ مارا تھا، تمہاری جیسی لڑکیوں کو اللہ ذلیل و خوار کرتا ہے، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑتا۔ امامہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ایک وقت آئے گا جب تم دوبارہ میری طرف لوٹو گی، محنت سماجت کرو گی، گڑ گڑاؤ گی، تب ہم تمہیں دھتکار دیں گے، تب تم چیخ چیخ کر اپنے منہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گی، کہو گی کہ میں غلط تھی۔ امامہ کی آنکھیں اشک سے بھری مسکرا رہی تھیں۔ میری خواہش ہے بابا، اس نے زیر لب کہا، کہ اس زندگی میں ایک بار میں آپ کے سامنے آؤں اور آپ کو بتا دوں کہ دیکھ لیجئے، میرے چہرے پر کوئی ذلت، کوئی رسوائی نہیں ہے، میرے اللہ نے میری حفاظت کی، مجھے دنیا کے لیے تماشا نہیں بنایا، نہ دنیا نے بنایا، نہ آخرت میں کسی کی رسوائی کا سامنا کروں گی، اور میں آج اگر یہاں موجود ہوں تو صرف اس لیے کہ میں سیدھے راستے پر ہوں، اور یہاں بیٹھ کر میں ایک بار پھر اقرار کرتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، ان کے بعد کوئی پیغمبر آیا ہے نہ کبھی آئے گا۔ میں اقرار کرتی ہوں کہ وہی پیر کامل ہے، میں اقرار کرتی ہوں کہ ان سے کامل ترین انسان کوئی دوسرا نہیں، ان کی نسل میں بھی کوئی ان کے برابر آیا ہے نہ کبھی آئے گا۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ مجھے میری آنے والی زندگی میں بھی کبھی شرک نہ کروائے، نہ مجھے اپنے آخری پیغمبر کے ساتھ برابر کسی کو لا کر کھڑا کرنے کی جرت دے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ زندگی بھر مجھے سیدھے راستے پہ رکھے، بے شک میں اس کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتی۔ سالار نے سورہ رحمان کی تلاوت ختم کر لی تھی۔ چند لمحوں کے لیے وہ رکا، پھر سجدے میں چلا گیا۔
सजदे से उठने के बाद वो खड़ा होते होते रुक गया। इमामा आंखें बंद किए दोनों हाथों को फैलाए दुआ कर रही थी। उसकी दुआ के ख़त्म होने का इंतज़ार में बैठ गया। इमामा की दुआ ख़त्म हुई। सलार ने एक बार फिर उठना चाहा, वो उठ नहीं पाया। इमामा ने बहुत नरमी से उसका दायां पाँव पकड़ लिया था। वो हैरत से उसे देखने लगा। ये जो लोग कहते हैं ना जिससे मोहब्बत होती है, वो नहीं मिला। ऐसा पता नहीं क्यों होता है। रात के पिछले पहर उसने नरमी से उसका हाथ थामे वो भीगी आंखों और मुस्कुराते चेहरे के साथ कह रही थी, मोहब्बत में सिद्क ना हो तो मोहब्बत नहीं मिलती। 9 साल पहले जब मैंने जलाल से मोहब्बत की थी तो पूरे सिद्क के साथ की थी। दुआएं, वजीफ़े, मन्नतें, क्या था जो मैंने उसके लिए नहीं किया था, मगर वो मुझे नहीं मिला था। वो घुटनों के बल बैठी थी। सालार का हाथ उसके हाथ की नरम गिरफ्त में था, उसके घुटने पर धरा था। पता है क्यों? क्योंकि उस वक्त तुम भी मुझसे मोहब्बत करने लगे थे और तुम्हारी मोहब्बत में मेरी मोहब्बत से ज़्यादा सिद्क था। सालार ने अपने हाथों को देखा। उसकी थोड़ी सी टपकने वाले आंसू अब उसके हाथों पर गिर रहे थे। सालार ने दोबारा इमामा के चेहरे को देखा। मुझे अब लगता है मुझे अल्लाह ताला ने बड़े प्यार से बनाया है। वो मुझे किसी ऐसे शख्स को सौंपने को तैयार ही नहीं था जो मेरी कदर ना कर सके, ना कदरी करता, मुझे ज़ाया करता। वो जलाल, वो मेरे साथ यही सब कुछ करता। वो मेरी कदर कभी भी ना करता। 9 साल में अल्लाह ताला ने मुझे हर हकीकत बता दी, हर शख्स का अंदर बाहर दिखा दिया। उसने मुझे सालार सिकंदर को क्यों सौंपा? क्योंकि वो जानता था कि तुम वो शख्स हो जिसकी मोहब्बत में सिद्क है। तुम्हारे अलावा कौन हो सकता है जो मुझे यहाँ ले आता? तुमने ठीक कहा था। तुमने मुझसे पाक मोहब्बत की थी। वो बेहिस हरकत उसे देखता रहा। उसने इस इतराफ़ के इजहार के लिए कौन सी जगह चुनी थी? वो अब उसके हाथ को नरमी और एहतराम से चूमते हुए बारी बारी आंखों से लगा रही थी। मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत होगी ये मैं नहीं जानती, दिल पर मेरा इख्तियार नहीं, मगर मैं जितनी ज़िंदगी भी तुम्हारे साथ गुजारूंगी, तुम्हारी वफ़ादार और फर्माबरदार रहूँगी। ये मेरे इख्तियार में है। मैं ज़िंदगी के हर मुश्किल मरहले, हर आजमाइश में तुम्हारे साथ रहूँगी। मैं अच्छे दिनों में तुम्हारी ज़िंदगी में आई हूँ, मैं बुरे दिनों में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। उसने जितनी नरमी से उसका हाथ पकड़ा था उसी नरमी से छोड़ दिया। अब वो सर झुकाए दोनों हाथों से अपने चेहरे को साफ कर रही थी। सालार कुछ कहे बगैर उठ खड़ा हुआ था। वो खाना काबा के दरवाजे को देख रहा था। बिलाशुबा उसे ज़मीन पर उतारी जाने वाली साले और बेहतरीन औरत दी गई थी। वो औरत जिसके लिए सालार ने हर वक्त हर जगह दुआ की थी। क्या सालार सिकंदर के लिए नेमतों की कोई हद रह गई थी? और अब वो उस औरत के साथ था तो उसे एहसास हो रहा था कि कैसी भारी जिम्मेदारी अपने लिए बैठा है। उसे उस औरत का कफील बनाया गया है जो नेकी और पारसाई में से कहीं आगे थी। इमामा उठ खड़ी हुई थी। सालार ने कुछ कहे बगैर उसके हाथों को थाम कर उसे वहाँ जाने के लिए कदम बढ़ाए थे। उसे उस औरत की हिफाजत सौंपी गई थी जिसने अपने इख्तियार की ज़िंदगी को उसके लिए किसी आलाइश और गलाजत में नहीं डबोया था। उसने अपनी तमाम जिस्मानी जज्बाती कमज़ोरी के बावजूद अपनी रूह, अपने जिस्म को इस तरह नफ्स की भेंट नहीं चढ़ाया था। उसका हाथ थामे कदम बढ़ाते उसे ज़िंदगी में पहली बार पारसाई और तकवा का मतलब समझ में आ रहा था। वो अपनी पूरी ज़िंदगी को जैसे किसी फिल्म की स्क्रीन पर चलता हुआ देख रहा था। उसे बेतहाशा खौफ महसूस हो रहा था। सालार, तुमसे एक चीज़ मांगूं? इमामा ने जैसे उसकी सोच के तसलसल को रोका था। वो इस वक्त हरम के सहन से बाहर निकलने ही वाले थे। सालार ने रुक कर उसका चेहरा देखा। वो जानता था उससे क्या मांगेगी। तुम एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा पढ़ो। सालार को अंदाज़ा नहीं था वो इससे ही मुतालबा करने वाली है। वह हैरान हुआ था। आखिरी खुतबा? वो बुड़बुड़ाया। हाँ, वही खुतबा जो उन्होंने जबल रहमत के दामन में दिया था, इस पहाड़ पर जिस पर 40 साल बाद हज़रत आदम और हज़रत हव्वा बिछड़ कर मिले थे और बख्शे गए थे। इमामा ने मदहम आवाज़ में कहा। एक झमाके के साथ सालार